المقرون मिला हुआ, और एक है अल मफरूक, मफरूक. आइए आइए कौन है, कौन था? वो वाले नोटे नहीं है मजीद भी हम कुछ अल मफरूक, अल लफीफ मफरूक, मिसाल के तौर पे जिसका मकरून पहले है, जो मिले हुए हैं, ठीक है. मसलन आवा है लफ्ज़, आवा, आवा, ऐसे आवा, ठीक है. इसका मुज़ारा आता है यावी, यावी, आवा यावी, ज़राबा आवा, वाव पर ज़बर है, यावी वाव पर कसरा है, तो कौन सा बाब हुआ? ज़राबा याज़ीदु का बाब. वो आपका मैंने कल देखा, आप पूछ रहे थे ना, वो असल में मैं बाद में बताऊंगा आपको, और इधर ही बताऊंगा ये पूरा करने के बाद. उसको मैंने एक डिक्शनरी से निकाला कि उसमें क्या बात हो जाती है. हाँ, वो मैं बता दूंगा आपको. ये मेरा ChatGPT के साथ हुआ बड़ा का. हाँ, तो आखिर पे मैंने उसको यहीं से डिक्शनरी का रेफरेंस दे दिया कि फलां डिक्शनरी में इस तरह से लिखा हुआ है, कामुसुल मुहीत में पद से जो आयत पे. तो ChatGPT पे इतना ज़्यादा भरोसा आप अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उसको लगेंगे 2 साल 3 साल सेट होने में. ये अनस ना लुफ्त इमोशंस, तो फिर लेकिन है बड़ा मददगार, इनकार नहीं किया जा सकता. आवा यावी उसी तरह से इस्तेमाल होगा मफरूक का. आवा हम यूँ करेंगे इस्तेमाल हुआ, हुआ. आवा का मतलब होता है चिंगाड़ना. चिंगाड़ना क्या हो? आवाज़ीब कहते हैं, आवाज़ीब, आवा अजीब, बेड़िया चिंगाड़ा, बेड़िया को ना जीब को ना बेड़िया. रामू, रामू टांग शवना, रामू क्रैक शवना, आवा, आवाज़ीब, आवा यागी. इसको छोड़ दीजिए, इस क्या करो, राम होने से पता है, रवा करेंगे हम, रवा, रवा उर्दू में कहते हैं ना, रवा, रवा रिवायत करना, जारी होना. रवा यरवी, यरवी, रवा यरवी रिवायत करना. यहाँ कहेंगे हुआ रवा, ये आपको ज़्यादा इस्तेमाल है, रवा, हुआ रवा. इधर बताइए क्या होना चाहिए? या बोलिए, होना क्या चाहिए? रवात. 2 साल के ना क्या कहेंगे? या रवत, उसने रिवायत की. हुआ रवा या रवत, हुआ रवा या रवत. हुमा रवाया, हुमा. हाँ, इधर वही उसूल होगा अदता वाला. हुमा नहीं, रवता, रवता हदता की तरह, रवता. माँ रवता, उन दो ने असल में था रावायाता. 4 ज़बरें आ गई इकट्ठे तो सिकल पैदा हो गया. हाँ, हुमा रवत. उसमें लकिया में नहीं होता क्योंकि वहाँ कसरा टूट देते ना, लकिया था इसलिए वहाँ बाकी रहा. हुम रावाउ, हुम रावाउ असल में था रावा याव, रावा याव था तो उसको किससे बदल दिया गया? रावा याव, या को हटा दिया गया क्योंकि या और वाव दोनों इकट्ठे आ गए साथ में, इल्तिकाउ साकिनैन हो गया. तो बल्कि 3 रा वा याव, वाव या वाव, इसलिए इसको रवाव कर दिया गया. ये दूसरा है फेल का आखिरी हरफ रवा. आखिरी हरफ जो है वो या है, इसको हटा दिया गया और ये वाव जमा की अलामत है, बाकी रहा. हुम रवाव. और इधर हुन्ना, बोलिए बिल्कुल उसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है. रवाइना इन शब्दों के दोनों में मकरून थे मफरूक थे आज. हाँ, तो हुम रवाव हुन्ना रवाइना. जैसे हदैना कहा था, अंता रवाइता,
अंता रवई, आपने रिवायत की। अंति किस्से कहानी के बोलने को किसी किस्से या कहानी या किसी की बात को बयान करने को रवा कहते हैं अरबी में, समझे। रवा अरबी असल में आता है सैराब करना, बासित साहब, रवा अरबी असल आता है सैराब करना, पानी लगाना किसी। अब चूंकि रिवायत मुसलसल होता है ना, पानी में कट नहीं होता है ना, मुसलसल बहता आगे। रिवायत में भी यही चीज़ होती है कि पर्दादन वन कस दादस, तम दादन वन मेनिस मलिस, तम वन मे वन पन्निस निचविस, यह मुसलसल पकान आबक पे, इसलिए वना रिवायत। हदीस में भी रिवायत टेक्निकल टर्म है कि ये रिवायत किया नबी से सहाबी, सहाबी से ताबीन, ताबी से तबा ताबीन, तबा ताबीन से उसके बाद वाले दौर ने, तदवीन के दौर में आदमी ने ले लिया, और पूरा सिलसिला जा कर के कहाँ तक पहुँचता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पहुँचता, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इधर पहुँचता है, पूरे पानी के बहाव की तरह, इसलिए उसको रिवायत कहते हैं। तो रवा, हाँ, हुआ रवा, किस्सा बयान करना, और रवा माने पानी देना। हाँ, अंता रवाइता, अंति शाबाश, अंति रवाइती, ऐसे अंतुमा रवाइतुमा, अंतुमा रवाइतुमा, अंतुम रवाइतुम, रवाइतुम, अंतुन्ना रवाइतुन्ना, अना रवाइतु, अना रवाइतु, नहनु रवाइना। आपने एक बात देखा कि हमारा जो गैर मनकूत या है, गैर मनकूत या जो है वो मनकूत में तब्दील होगी, जहां इस पर जहां इस पर, जब ये हरकत आ गई इस पर, तो ये या में बदल गई। मिसाल को यहाँ आपने पढ़ा रवा, हरकत नहीं है, यहाँ रवत, यहाँ रवा या, यहाँ देखिए क्या आ गई, इस पर हरकत आ गई, तो या लिखी हमने मनकूत, यहाँ भी वही रवता, यहाँ रवा रवाव, तुम रवाव, या तो है ही नहीं, रवाई ना यहाँ वापस आ गई, तो या कौन सी लिखी गई, गैर मनकूत से मनकूत या। ये आपको कवायदुल इमला में दिखाएंगे। मैंने बताया आपको कवायदुल इमला जब आप पढ़ेंगे, किताब पूरी पढ़नी है आपको, नाहव की 3 जुज़ों के बाद 4था जुज़ आपको। यहाँ क्या कहेंगे, अना रवाइतु नहनु रवैना। अब दूसरे अफ़ाल भी इसी तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। और ये जो ना आप थोड़ी से प्योरी से अशरफ सब इन वो मकार क्या करता टूट छक नहीं बस सब की रेगुलर टूट। अब हम इसको लाइव कर देते हैं क्लास को, लेकिन आप इजाज़त ही नहीं देते। अगर अगर बेदोश ब्याक चीज़, त्रेविदोश त्रीम चीज़। अब हुआ रवा हिया, ये रवत मेरे साथ कीजिए ना, हुआ रवा, हुआ रवा हिया रवत, मेरे साथ की तो शून्य तरीमा, हुआ रवा या रवत, हुमा रवा या, हुमा रवता, हुम रवाउ, हुन्ना रवैना, अंत जल्दी से इसके वार वार ताकि जहन पर तासीर से सोच उसके साथ, कहीं ऐसा ना हो कि खाली हम आवाज़ ही सुने लेकिन उसको अंडरस्टैंड ना करें। जैसे हम सुनते हैं आमतौर पे कुछ आवाज़ें हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, है ना। चिड़ियों के बोलने की आवाज़ हमारे कान में पड़ती है लेकिन समझते नहीं हैं। ऐसी तरह से नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ेंगे हुआ रवा ही रावत, आवाज़ें कानों में आ रही हैं लेकिन दिमाग में नहीं घुस रही हैं, इसलिए थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ताकि दिमाग को प्रैक्टिस हो जाए। एक बार फिर कीजिए यही, हुआ रवा, दिमाग में मानी लाइए, हुआ रवा रावता, हुम रवाउ, हुन्ना तेज गो
وہی ہدا کی طرح اس کو بھی پڑھیں گے. اب روا ایسے آئے گا، روا مضارع میں جا کر کے یا ڈالیں گے. ماضی میں جب لکھا روا تو یا غیر منقوط ہے، مضارع میں یروی وہاں یا پڑھا گیا. آپ چھوٹا قاعدہ اس کے یاد رکھیں کہ جو یا نہیں پڑھی جاتی ہے اس کے بدلے الف پڑھا جاتا ہے، اس کے نیچے نقطے نہیں آتے. اور جو یا پڑھی جاتی ہے یا ہی کی طرح اس کے نیچے دو نقطے آتے ہیں. تو یا منقوط اور یا غیر منقوط، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. منقوط نقطے والی، غیر منقوط نہیں نقطے والی، نقطوں والی نہیں. جیسے عیسیٰ، یحییٰ، موسیٰ ہم لکھتے ہیں تو اس کے بعد جو یا آتی ہے وہ غیر منقوط نہ نقطوں والی. اچھا ایک اور فعل لے لیجیے اسی طرح سے، مثلا ہوا ہے یا نوا ہے لفظ، یہ بھی ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. نوا، نوا ینوی، نیت کرنا، ارادہ کرنا. نوا، ہوا نوا، اس نے ارادہ کیا. ہیا بولیے خدا سے پاس کھل تو سیری ایتی یہ ہو، ورنہ گونگے قرآن پڑھو گے اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں بولیے. ہوا نوا، اس نے نیت کی. ہیا نوت، اس نے نیت کی. ہاں ہما نویا، ہما نواتا، نواتا، ہما ہاں ہم نواو. ہاں هل أنت نويت للصلاة الفجر؟ هل أنت نويت لصلاة الفجر؟ کیا آپ نے صبح فجر کی نماز کی نیت کی؟ آخنی اچھا سا کالے کرنے شنگیں ویزی مشتمل پر جماعت سے نماز کالے کرنے. أنت نويت، ہاں أنت نويت، أنتما أنتما أنتن نويتن، أنا نويت من شهر رمضان. میری بحث نہیں ہے یہ پرمیشن کیا چھپا، میری بحث ہے آپ کو سمجھانا. کیا جوئز کنفیوژن جوئز وہ بعد میں آپ کو جب ہم بیٹھیں گے قرآن پڑھنے تب ابھی آپ ٹیکنیکلٹیز دیکھ لیجیے. کیا پڑھیں گے؟ انا وبصوم غد نویت من شہر، نویت وہاں کہتے ہیں نویت، انا نویت. یا نماز میں آپ کھڑا ہوں گے تو کیا کریں گے؟ نویت صلاۃ الفجر، نویت صلاۃ العصر، نویت صلاۃ العشاء. نوا یعنی نویت الحج، میں نے حج کی نیت کی. نویت العمرہ، میں نے عمرے کی نیت کی. سمجھ میں آیا؟ نویت. ہاں اور نحنو نوا یعنی دو کی تصریف آپ کریں گے. میں آپ کو مفروق بھی بتا دوں گا. وقع، یہ وقع وقع مفروق ہے. وقع یقی، واو گر جائے گی. یقی، وقع یقی. وقع وقایا اس کا مصدر آتا ہے بچاؤ. وقایا کو بچاؤ، پروٹیکشن. وقع یقی. اب میرے ساتھ تصریف کیجئے. یہ شو امرس مز روجو یہ کنے حرف، کنے حرف پور جملہ پور جملہ شیل عربی اس میں. اکوئی حرف پور جملہ کنے کیفی، ون مین آرمی. اکوئی سرسی کیفی، جیسے آپ کہتے ہیں وا قینا عذاب النار، و اور قی بچا نا ہم کو. واقعنا واو الگ اور قی الگ، پور ورڈ اور بچا. اللہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بچا. ربنا آتنا فی الدنیا
حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقیہم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچا. وقیہم السیئات تشی کاف کنزن بچار ون مین آرمی. وقیہم السیئات، اور ان کو سیئات سے، سیئات گئی برائیوں سے بچا. وقیہم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچانا. شاید ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ میرے بعد ایک لا اور وقیہم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچائے رکھنا. وابعث فیہم رسول، مجھے پورا یاد نہیں ہے کہاں آیا ہے وقیہم السیئات، لیکن لفظ آیا ہے قرآن پاک میں وقیہم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچانا. وقنا السیئات، یا رب قنا السیئات، اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لے. تشریف اب اس کے ساتھ تصریف کیجئے. وقا ہوا، وقا اس نے بچایا. ہیا وقات کے بجائے وقت، ہیا وقت. ہاں. وقاہم اللہ شر ذالک اليوم، اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا. وقا ہوا، وقا ہاں وقت، ہاں استعمال کیجیے. ہما ہاں وقتا، ہما وقایا، ہما وقتا، ہم وقاؤ، ہم اصل میں کیا تھا وقایا، ہم وقاؤ، ہاں وقائنا، ہاں انا وقیت، میں نے بچایا. انا وقیت، میں نے، نحن وقینا، ہم نے بچا لیا. تو لفیق مفروق اور مقرون دونوں کا ہو گیا آپ کو تصریف. اس طرح سے ہم اپنے فعل ماضی کی تصریف کے تمام افعال کے اینڈ پر پہنچے. ہمارے پاس جتنے بھی افعال آتے ہیں صحیح معتل. تو کل سے انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو قرآن پاک کی کچھ آیتیں بتائیں گے جن میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں سورۃ البقرہ میں، یا اگر آگے بھی کہیں ہو تو سورۃ البقرہ میں کہاں کہاں کون کون سا فعل ہے وہ آپ پہچانیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کی تصریف میں کوئی فرق نہیں ہے، مفعول اور مفعول کوئی فرق نہیں ہے. البتہ ادھر آئیے، کل آپ نے پوچھا تھا نا، وہ کیا پوچھتا تھا؟ وارثہ یرث. اس کو ہٹا دوں میں، ہٹاؤں؟ عربی زبان میں ہے. کبھی کبھی آپ کو اگر شروع میں آپ نے بیس سے نہ پڑھا ہو تو قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے وہاں لفظ پہچاننا مشکل ہو جائے گا. یہ چھکا تو اس میں ڈکشنری مستد معنی، لیکن آپ دیکھ نہیں پائیں گے جب تک اس کا روٹ ورڈ آپ کو معلوم ہو جائے. جیسے ابھی صبح وہ قرآن پاک پڑھنے والے، سورۃ البقرہ پڑھنے والے دیکھتے تھے رآ، دیکھیے رآ ایسے، مضارع میں ہے یرا. اصل میں ہے را، ہاں را یا را یا. مضارع میں ہے یار یار اویو. کیا بولوں؟ را یا یار اویو. او حمزہ ادھر مفتوح ہے، ادھر حمزہ مضموم ہے. تو جب ماضی میں مفتوح ہو عین کلمہ مضارع میں جا کر کے مضموم، تو کون سے باب سے ہوتا ہے؟ نصر ینصر کے باب سے. لیکن جب ہم را یا را دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی علامت نظر آتی ہے کہ ہم پہچانے یہ نصر ینصر کے باب نہیں ہے نا. وجہ ذکر کے اس کے اندر تبدیلیاں لائی ہوئی، چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو کہ عربوں نے اپنی زبان کو آسان بنانے کے لیے بہت قاعدے ضابطے بنائے ہیں. اصل مسئلہ ہے زبان وہ ہوتی ہے جو زبان میں ہو، تو زبان میں آسانی سے آنے کے لیے انہوں نے بہت قاعدے بنائے ہیں مشکل سے آسان کی طرف بنانے کے لیے. تو کیا ہے را، اصل میں کیا تھا؟ را یا یار اویو. اویو
بہت مشکل چھو یار اویو. تو انہوں نے کیا کر دیا, پہلے اس کو رآ کر دیا, ایسے کیا رآ, اس کو ساکن کر دیا, اس کو کر دیا رآ, اس کو کیا یرآ, پھر یہ حمزہ بھی ہٹا دی تھی, اس کو کیا یرا. تو ہمارے پاس جو کچھ افعال ہیں جو آپ نے پڑھے ادھر کس میں پڑھے تھے, آپ نے کیا بتایا تھا کہ وارثہ, مثلا یہ وارثہ کون سا فعل ہے, وارثہ کون سا فعل ہے, یریسو, اس کا مضارع ہے یریسو. بنی بھر جناب نہیں, یہ وارثہ پڑھا آپ نے, وارثہ مانے اس نے وراثت بھائی, وارث بنا. وارثہ میں آپ را پر کیا دیکھ رہے ہیں, اور یہاں را پر آپ کہیں گے یہ ضرب یضرب کے باب سے کہیں گے کہ نہیں, لیکن نہیں, سمع یسمع کے ہی باب سے, سمع یسمع کے باب سے. وہ نہیں کہتے سمع, یہ وارثہ تو تھا ہی, وارثہ آپشن پرابلم کے, مگر اصل میں تھا یاؤ رسو. اب چونکہ واو ہم لکھتے نہیں ہیں تو کیا بچا باقی, واو تو ہم مضارع میں لکھتے نہیں ہیں, یہ مضارع میں لے جاتے ہیں ہر کوئی اس فعل مثال کو, تو مضارع میں وہ حذف ہو جاتا ہے, ہمارا فعل باقی بچا یا بولیے راسو یا راسو. لیکن دو زبریں یہاں پڑھنا عربوں کو مشکل ہوتی ہیں, آپ اور مجھے ہوں یا نہ ہوں, لیکن عربوں کو ایسا لگا اس لیے اس کو کر دیا آسان کی طرف, یاراسا کے بجائے کیا کر دیا یریسو. اس کو پہچاننا بہت مشکل. پہلے میں نے اس کو بہت دیکھا تھا, مجھے نہیں ملا, لیکن کل جب میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کافی بحث ہوئی ان سے, چاٹ جی پی ٹی والوں سے اور بھی, تو پھر میں نے جا کر کے کسی کتاب میں نہیں دیکھا, میں نے آخر پہ ایک کتاب سے نکلا. یہ جب میں کتاب بنا رہا تھا اس وقت بھی یہ مسئلہ درپیش آیا تھا مجھے, لیکن تب ملا نہیں تھا, اور تب کتاب بھی میرے پاس موجود نہیں تھی. کتاب ہونا بہت ضروری ہے. ضابطے کے مطابق نہیں, غیر قیاس میں, یعنی آؤٹ آف رول استعمال کرتے ہیں. آؤٹ آف رول گو ات رول کے نیبر کڑمت رول مز. یت کن تھی پران یہ گو رفع, کیا پران رفع کہتے ہیں نا دو پیش کو, ہے نصب کسے کہتے ہیں, دو پیش یا ایک پیش کو رفع, ہاں پھر دو زبر یا ایک زبر کو کیا کہیں گے نصب جو آخر میں آتی ہے, اور پھر دو زیر یا ایک زیر ہے, اس کو آپ کیا کہتے ہیں جر کہیں گے. تو یہ رفع, یہ نصب اور یہ جر. جیسے آپ نے پڑھا کبھی کچھ ہمارے پاس کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جن کا اعراب جو ہے وہ حرکت سے نہیں آتا ہے, حرف سے آتا ہے, اور عام طور پہ واو اور الف اور یا جو ہے الف رفع, واو رفع, الف نصب اور یا جار کی علامت بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیوں آئے گا ایسا, تو جب عربوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں یوز چھوٹے مشکل پریشانی ہے تم تھے تو یاد ہی زبانی تم چھو 5 اسم ابن افن, اس لیے میں کسی پریشان کی افن ہمن بیشوزو موبیو قسم یم نہیں ہوتے اعرابی ہو کل سے رفع سے, نصب سے, جر سے, اور وہ بھی کب جب اب کو آپ مضاف کریں گے, ورنہ ابن 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 سے اعراب آئے گا, اخن 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 سے اعراب آئے گا, ہمن 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 سے اعراب آئے گا, پھمن 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 سے اعراب آئے گا. زو تو خیر الگ ہے, یہاں بھی ایکسیپشنل ہے, زون زون زبن نہیں کہیں گے, زو ہی ہمیشہ رہے گا, اور زا بنے گا اور زی بنے گا. ان 5 اسما کو بتا دیا گیا کہ ان کو جب آپ مضاف کریں گے, ورنہ آئیں گے سارا اعراب لیں گے, لیکن جب مضاف ہوں گے, مثلا آپ کو کہنا ہوگا فلاں کا باپ, تو آپ ابو فلان نہیں کہیں گے, ابو فلان نہیں کہیں گے, بلکہ یہاں واو بڑھا دیں گے تو
ابو فلان فلان پڑھنا مشکل ہے، آپ کہیں گے ابو فلان. ٹھیک ہے. بہت ضرورت ہے، مجھے لگتا ہے کہ قواعد النطق کی ایک کتاب طلباء کے لیے ہونی چاہیے جو اس کو بنیادی قاعدے بتا دے، نطق کے قاعدے کہاں کہاں عرب کیوں بدلتے. ہاں تو یہ کیا بتایا میں نے آپ کو، ورثہ یرث، لگتا ہے کہ یہ ضربہ یضرب کے بنے ورثہ وریثہ، اصل میں تھا وریثہ ہے، ورثہ نہیں، وریثہ وریثہ یرث وریثہ، ہاں یرث لگتا ہے. یہاں را پر زیر ہے، یہاں بھی را پر زیر ہے، یہ حسیبہ یحسب کے باب سے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سمع یسمع کے باب سے ہے. سمع یسمع جب عربوں سے پوچھتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے، سودی یوان سے زیر زبر زیر یوان یہ وریثہ یہ چی یریثو ریس پر زیر، اس کو حسیبہ یحسب کے باب سے کیوں نہ لیں. ہاں لیکن ان کا یہ قاعدہ ہے کہ اصل میں تھا یہ سمع یسمع سے جب ہم کہیں گے تو کیا کہیں گے، وریثہ، بولیے وریثہ. اور مضارع میں کیا کہیں گے، یاؤ یاؤ رسو ہونا چاہیے، یاؤ یاؤ رسو، اور پھر واؤ کو حذف کر دیں گے تو کیا بچا، یا رسو یا رسو. یہ پڑھنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں کسرہ کر دیتے ہیں یریثو. اور ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا قاعدہ ہے اس کا قاعدہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ قیاسی میں نہیں آتا، کوئی سکیل اس پر عائد نہیں ہوتا. عرب کہتے ہیں کہ 10 افعال ہیں ایسے جو ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، آپ کو وہی استعمال کرنے ہوں گے. 10 افعال. تو میں نے کل اس میں یہ تب نہیں تھی جب میں نے تصریف الافعال بنائی تھی، کتاب نہیں تھی میرے پاس کتاب، اس کے فٹ نوٹ میں ہے، یہ ڈکشنری ہے قاموس القاموس المحیط. میری چاٹ جی پی ٹی سے کب بات ہوئی ہے اس کو میں نے پھر بعد میں ان کو بتایا کہ فلاں جگہ القاموس المحیط جو اس پرنٹ میں آئی ہے، میں نے پھر گروپ میں آپ کو دے دیا، اس پرنٹ میں آئی ہے، فلاں شخص نے اس کو یہ کیا، دارالحدیث قاہرہ سے پرنٹ ہوئی ہے، اس پر ایڈیٹنگ کا کام کیا ہے 2 لوگوں نے. تو انہوں نے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا احتاج الی ضبطہ بالقلم، کہتے ہیں احتاج الی ضبطہ بالقلم دون وزنہ لأنہ من موازینہ المشہورہ، یہ مشہور وزن ہے، وہو احد الافعال الواردہ بالکسرہ فی ماضیہا و مضارعہا وہی 8، یم چھِ 8 ٹوٹل، کٔژ یم چھِ تھاوٕنۍ یِتھَے کٔنی. یمن 8 منٛز چھُ روٗل ایپلاے گژھان، یم چھِ ایکسیپشن وِد ایکسیپشن. اکھ چھُ ورثہ وریثہ وریثہ مضارع یریثو حسیبہ یحسب سمع یسمع. دویم ہے وریمہ، وریمہ لکھ لو. ہاں کیا میں نے گروپ میں بھیجا تھا، لیکن اب لکھ لو، خبر پتہ کیوں تھا کیا آسو. میں نے ادھر سے ہی ان کو دے دیا، اب شاید چاٹ جی پی ٹی پہ وہ پھٹک. میں نے کہا جب اس کا باپ کوئی مانگے تو اس ساتھ ساتھ میں یہ بول دینا چاہیے آپ کو کہ یہ فلاں باپ سے. وریثہ ایک ہے وریثہ، دوسرا ہے ولیہ. ولیہ یلیو یولا ہونا چاہیے ولیہ. اور ایک ہے وریمہ، وریمہ یہ بھی سمع یسمع کے باب سے. ایک ہے ورع عین سے، ورع عین سے، ورع عین سے. دوسرا ہے ومقہ، تیسرا ہے وفقہ، وفقہ وفقہ یفقہ. اور ایک ہے وثقہ یثق، وثقہ یثق. اور ایک ہے وریہ یری، واو سا اور قاف موٹی قاف. وثقہ کے بعد ہے وریہ، وریہ وریہ میں نے چھپ جانا پیچھے. میں نے ڈال دیا گروپ میں ہے، اس میں ہے، آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے سب کو، کسی نے دیکھا نہیں. اور ساتھ میں یہاں لکھا ہے ولا، سن لیجئے، ولا تاسع لہا، 9 ان کا کوئی نہیں ہے. یہ 8 آپ کو ایسے آؤٹ آف رول یاد رکھنے، جہاں
जैसे यहाँ आपने मैंने बोला था 5 अस्मा आपको याद रखने हैं, तो इनके लिए रूल अलग है। यहाँ रूल बना दिया कि चूँकि इनका मुजाहरा में फ़तह पढ़ना मुश्किल है, इसलिए उसको आसान की तरफ बदलेंगे। 8 फेल है, समानी है, वाला तास्यादा हो, नौवा नहीं है। एक और भी कायदा है अरबों का, वाउ समानिया। वाउ समानिया जहन में सुकून नावस में वाउ समानिया क्या गो? जब आपको 8 चीज़ों का जिक्र करना हो, बीच में वाव नहीं लगेंगे, बीच में वाव नहीं लगा। आपको 8 चीज़ों का जिक्र करना हो, 8 चीज़ें, 7 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं। जब आप 8 जिक्र करेंगे तो पहले के बाद, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, चौथे के बाद, 5वें के बाद, छठे के बाद, 7वें के बाद आप वाव लगा देंगे 8वीं चीज़ के लिए। समझे? ये तो 8 चीज़ आसन गंजरा हुई, 8 रूल है उसमें कि आप पहले 6 के बाद वाव नहीं लगाएंगे, 7वें के बाद वाव लगाएंगे। उसको वाव समानिया कहते हैं, यानी जिस वाव को हमने 8वीं चीज़ के लिए इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर हामिदुन, अलीयुन, बासितुन, मुहम्मदुन, मुअल्लिमुन, करीमुन। और अब 7वां जब आप कहेंगे करीमुन के बाद आप कहेंगे वलीयुन, और आगे कहेंगे वहाँ में उसको वाव समानिया गुबरा और शुन बात नस्ता टाइम क्या शुरू ठीक साना नहीं इसका। मैंने एक्सेप्शन किया ना, वहाँ उनका अपना रूल अलग बना दिया। ऐसा नहीं है कि वो रूल के बगैर है, वहाँ अपना यहाँ रूल अप्लाई किया कि यहाँ हम मुजाहरा पर फतह नहीं पढ़ सकते, इसलिए यहाँ रूल बना दिया इसको कसरा ही पढ़ेंगे। और ऐसा 8 के लिए अप्लाई होता है। मेरा आधा दिन गया कल इसमें। हाँ किधर कोई 2 बार आपने लिखा होगा, उसमें नहीं है। तो में क्या सुन 8 ही है, मैंने बोला 9, 8 ही है ना। वो जो मैंने उसमें भेजा ना आपको वही ठीक है, वो मैंने तहकीक करके भेजा आपको, उसी पे आप क्या छुता है उसने ये वफ़ी का नहीं है वहाँ। ये कितने आ गए अदला बदल आ सकता है तो कुछ अदला बदल उसमें 8 ही है ना, वही वो 8 आप ले लो, याद रखो। तो आपको समझाने के लिए कि ये इतनी गहराइयों में नहीं जाना है अभी आप तसरीफ़ुल अफ़ाल कीजिए, ये बाद की चीज़ें हैं। जब आप इनको इंटरेस्ट ही आज नहीं किसी। अब आप में से जो ज़्यादा मुताला करते हैं, कुरान पाक के साथ ज़्यादा वाबस्ता हैं या मुताला करते हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ें दरपेश आती है। लेकिन क्लास में एक आदमी की तशफ़ी के लिए सारा बयान नहीं किया जाता, क्योंकि वो दूसरों के लिए बोरिंग हो जाता है। अगर आपको कहीं कोई चीज़ दरपेश आ जाए, इंडिविजुअली मुझे पूछ सकते हैं, जैसे इन्होंने कल पूछा था।